بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله ان يذكر مباحث الحکم یا ان يذكر مباحث الحکم بعد مباحث الادلۃ۔ اوپر متن میں فرمایا تھا کہ وَيَلْحَقُ بِهِ الْبَحْثُ میں لحوق کے دو معنی ہیں، صحیح؟ لحوق کا پہلا معنی کیا تھا؟ بعد میں لانا، سمجھے؟ اس پہلے معنی کے لحاظ سے تشریح کر رہے ہیں کہ جب لحوق کا معنی ہوگا پہلا والا یعنی بعد میں لانا، تو پھر اس صورت کے اندر مطلب یہ نکلے گا عبارت کا وَيَلْحَقُ بِهِ الْبَحْثُ عَمَّا يَثْبُتُ بِهَذِهِ الْأَدِلَّةِ، اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ ادلہ کی بحث کے بعد اصول فقہ کے اندر احکام کی بحث ہوگی اور اس کے متعلقات کی بحث ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس پر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ دو دلیلیں دے رہے ہیں کہ ادلہ کی بحث مقدم کیوں ہے۔ اس پر کتنی دلیلیں دے رہے ہیں؟ دو۔ پہلی دلیل دی، فرمایا لِأَنَّ الدَّلِيلَ مُقَدَّمٌ بِالذَّاتِ، کیونکہ دلیل وہ حکم پر مقدم بالذات ہے، پہلے دلیل ہوتی ہے ذات کے لحاظ سے، اس کے بعد پھر حکم ہوتا ہے۔ تو جو چیز ذات کے لحاظ سے مقدم تھی اس کو مقدم رکھا، اور جو ذات کے لحاظ سے مؤخر تھی اس کو مؤخر رکھا، یعنی حکم کو، صحیح؟ لِأَنَّ الدَّلِيلَ مُقَدَّمٌ بِالذَّاتِ، پہلے دلیل ہوتی ہے پھر اس کے بعد کوئی چیز ثابت ہوتی ہے، پھر حکم ثابت ہوتا ہے، صحیح؟ اور دوسری وجہ ادلہ کے تقدیم کی یہ ہے کہ والبحث عنہ اہم فی فن الاصول، کہ بحث کرنا اس دلیل سے یہ بہت ہی زیادہ اہم اور بنیادی چیز ہے فن اصول فقہ میں۔ تو اس کی اہمیت کی وجہ سے موضوع کے اندر ادلہ کو پہلے رکھا اور احکام کو بعد میں رکھا۔ یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا؟ قولہ کما ان، اس قولہ میں لحوق کے دوسرے معنی یعنی تبعاً آنا، لحوق کا دوسرا معنی یہی کیا تھا نا ہم نے اوپر، کیا؟ کسی چیز کا تبعاً آنا، اصلاً نہ بلکہ تبعاً آنا، اس کے لحاظ سے تشریح ہے۔ اور اس معنی کے لحاظ سے میں نے آپ کو عرض کیا تھا، موضوع ایک چیز ہے کہ دلائل ادلہ، سمجھے؟ کہ پھر علم میں اصول فقہ کا موضوع صرف ایک چیز ہوگی یعنی ادلہ، باقی احکام جو ہیں وہ تبعاً ہوں گے، صحیح؟ اس پر سادہ سی باتیں، آسان سی باتیں ذکر کرتا ہے کہ منطق کا جو موضوع ہے، جیسے مثال دی تھی اوپر نا، وہ معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی ہے، سمجھے نا؟ ان کے عوارض ذاتیہ کیا ہیں؟ ایصال ہے، عرض ذاتی ان کا کیا ہے؟ ایصال ہے، جس سے وہ پہنچتا ہے کس کی طرف؟ پہنچاتا ہے کس کی طرف؟ مجہول تصورات اور مجہول تصدیقات کی طرف، سمجھے؟
دیکھیں قولہ کما ان موضوع المنطق التصورات والتصدیقات، منطق کا جو موضوع ہے وہ کیا چیز ہے؟ تصورات ہیں اور تصدیقات ہیں، یعنی معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات، سمجھے؟ لأنہ کیونکہ شان یہ ہے کہ یبحث بحث کی جاتی ہے اس منطق میں ان احوال تصور کے حالات سے، من حیث انہ حد او رسم، اس حیثیت سے کہ یہ حد ہے یا کیا ہے؟ رسم ہے، فیوصل الی تصور، تو پھر وہ پہنچاتا ہے تصور کی طرف، یعنی معرف کی طرف، ومن حیث، اور اس منطق میں بحث کی جاتی ہے اس حیثیت سے، انہ جنس او فصل او خاصۃ، کہ یہ چیز فلاں کے لیے جنس ہے یا فصل ہے یا خاصہ ہے، فیترکب منہا حد، پھر اس سے حد مرکب ہوتی ہے، او رسم، یا اس سے رسم مرکب ہوتی ہے، توجہ ہے؟ وعن احوال التصدیق، اور منطق میں بحث کی جاتی ہے تصدیق کے حالات سے، من حیث، اس حیثیت سے، انہ حجت، کہ یہ کیا ہے؟ حجت ہے، فتوصل الی تصدیق، تو وہ پہنچاتی ہے کس چیز کی طرف؟ مجہول تصدیق کی طرف۔ آیا معنی سمجھ میں؟ اس میں کوئی مشکل بات ہے؟ ومن حیث انہ قضیۃ، اور اس منطق میں بحث کی جاتی ہے اس حیثیت سے کہ یہ قضیہ ہے، وعکس قضیۃ، یا قضیے کا عکس ہے، ونقیض قضیۃ، اور قضیے کا نقیض ہے، فیؤلف منہا حجت، تو پھر مرکب ہوتی ہے اور تیار ہوتی ہے اس سے حجت۔ آیا مانا؟ وبالجملۃ، خلاصہ کلام یہ ہے، جمیع مباحثہ راجعۃ الی الایصال وما لہ دخل فیہ، کہ تمام مباحث اس منطق کے وہ راجع ہے ایصال کی طرف، اور اس چیز کی طرف جس کو عمل دخل ہے فی ہے اس ایصال میں۔ آیا مانا سمجھ؟ وقد یقع البحث عن احوال التصور الموصل الیہ، اور کبھی کبھی واقع ہوتی ہے بحث تصور موصل الیہ کے احوال سے، یعنی جس طرح کے اوپر کہا نا کہ علم اصول فقہ کے اندر اصل تو کیا ہے؟ ادلہ ہے، بحث ادلہ کے عوارض ذاتیہ سے ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے بحث کس سے ہو جاتی ہے؟ احکام سے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں کہتے ہیں وقد یقع البحث عن احوال التصور الموصل الیہ، سمجھے؟ طبعاً جو ہے بحث احوال موصل الیہ کے تصور سے بھی ہو جاتی ہے، کہ جس چیز کی طرف یہ تصور اور تصدیق پہنچانے والے ہیں ان سے بھی کیا ہو جاتی ہے؟ کبھی کبھی بحث ہو جاتی ہے۔ تو موصل سے بھی بحث ہوتی ہے جو کہ اصلاً ہے، اور موصل الیہ سے بھی بحث ہوتی ہے، یہ طبعاً ہے۔ جس طرح کے اصول فقہ کے اندر ادلہ سے بھی بحث ہوتی ہے جو کہ اصلاً ہے، اور احکام سے بھی بحث ہوتی ہے جو کہ کیا ہے؟ طبعاً ہے۔ یہ ساری تشریح کون سے معنی کے لحاظ سے ہے؟ لحوق کے دوسرے معنی کے لحاظ سے، سمجھے؟ جو کیا تھا؟ کسی چیز کا طبعاً آنا یا کسی چیز کو طبعاً لانا، نہیں سمجھے؟ جس کے لحاظ سے علم فقہ کا موضوع کتنی چیزیں بن رہی تھی؟ صرف ایک چیز بن رہی تھی، ادلہ۔ توجہ ہے؟ ولی سے دیکھیں سگرانہ خبر اشتا وقد یقع البحث عن احوال التصور الموصل الیہ، اور کبھی واقع ہو جاتی ہے بحث موصل الیہ کے حالات کے تصور سے، بِأَنَّهُ إِنْ كَانَ بَسِيطًا، مثال کے طور پر کہ اگر وہ تصور موصل الیہ کا ایسا ہے کہ جو بسیط ہے، لا یحد، یعنی اگر موصل الیہ بسیط ہے، لا یحد، تو پھر اس کی حد نہیں کی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ مُرَكَّبًا مِنَ الْجِنْسِ وَالْفَصْلِ يُحَدُّ، اور اگر وہ مرکب من الجنس والفصل ہے تو پھر اس کی حد بیان کی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ خَاصَّةٌ لَازِمَةٌ بَيِّنَةٌ يُرَسَّمُ، اور
اگر اس کے لیے خاصہ لازمہ بینہ ہوگا تو پھر اس کی رسم ہوگی، کیونکہ تعریفات کے اندر جب خاصہ آتا ہے تو پھر وہاں پر کیا ہوتی ہے؟ رسم ہوتی ہے۔ جب جن سے قریب ہوتی ہے اور ساتھ میں فصل قریب بھی ہوتی ہے تو پھر حدود ہوتی ہیں، سمجھا نا؟ حد کا مدار جو ہے وہ جن سے قریب کے اوپر ہے، توجہ ہے؟ جہاں تعریف میں کیا ہوگی؟ جن سے قریب ہوگی وہ کیا ہوگی؟ حد ہوگی۔ اس کے ساتھ اگر فصل قریب بھی ہے تو پھر تام بھی ہوگی، حد تام ہوگی۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اور اگر جن سے قریب کے ساتھ فصل قریب نہیں ہے تو پھر وہ حد تام نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ حد ناقص ہوگی۔ اگر سرے سے جن سے قریب ہی نہیں ہے، صرف عوارض وغیرہ ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر کیا ہوگی؟ رسم ہوگی۔ کیا ہوگی مولی صاحب؟ یہ ساری باتیں تیسیر منطق میں آپ کو مستحضر تھی۔ اچھا جی، کہاں پہنچے؟ ان کان لہو خاصۃ لازمۃ بینۃ یرسم، اگر اس کے لیے خاصہ لازمہ بینہ ہوگا تو پھر رسم ہوگی، والا اگر خاصہ لازمہ بینہ نہیں ہوگا فلا، تو پھر رسم نہیں ہوگی۔ سمجھے؟ وَيُمْكِنُ سے تعویل کا بیان ہے، وَيُمْكِنُ اور ممکن ہے، ان یجعل ذالک کہ اس تصور موصل الیہ کو بنایا جائے، راجعاً الی الباس عن احوال التصور الموصل، اس کو راجع کیا جائے اس بحث کی طرف جو بحث ہوتی ہے تصور موصل کی حالات سے، یعنی اگر تھوڑی سی تعویل کر دے تو پھر موصل الیہ کے جو حالات ہیں وہ پھر دوبارہ کس کی طرف لوٹ جائیں گے؟ موصل کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تھوڑی سی تعویل کرنی پڑے گی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ تعویل یوں کریں گے، بے ان یقال، یوں کہا جائے گا، معنی ہو کہ معنی اس کا یہ ہے، ان الحد یوصل الی المرکب، حد پہنچاتی ہے کس چیز کی طرف؟ مرکب کی طرف، دون البسیط، بسیط کی طرف نہیں پہنچاتی ہے۔ فیکون من المسائل، تو پھر ہو جائے گی بحث من المسائل، تصور موصل کے مسائل میں سے۔ یہاں تک مسئلہ سمجھا؟ پڑھو آگے، قولہ ولكن الصحيح إلى ذهب صاحب الأحكام إلى أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة الأربعة ولا ينص فيه عن أحوال الأحكام بل إنما يحتاج إلى تصور ليتمكن من إثباتها ونفيها، لكن الصحيح أن موضوعه الأدلة والأحكام لأن رجعنا الأدلة بالتعميم إلى الأربعة والأحكام إلى الخمسة ونظرنا في المباحث المتعلقة بكيفية اور بکیفیت اثبات الادلت، یہ او کاٹ دو، غلط لکھا ہے کتاب والے نے، یہ کتابت کی غلطی ہے۔ کیفیت اثبات الادلت للاحکام اجمالا فوجدنا بعضها راجعة الى احوال الادلة وبعضها راجعة الى احوال الاحکام كما ذكره المصنف رحمه الله في تفصيل القضية الكلية التي يتوصل بها الى الفقه فجعل احدهما من المقاصد والآخر من اللواحق، تحكم غاية ما في الباب أن مباحث الأدلة أكثر وأهم لكنه لا يقتضي الإصالة والاستقلال۔ قوله لكن الصحيح، آخر میں جب اوپر دونوں باتیں ہو گئی کہ اصول فقہ کا موضوع پہلے معنی کے لحاظ سے جب لحوق کا معنی کریں گے بعد میں لانا، دو چیزیں ہوں گی، ادلہ بھی اور احکام بھی۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے جب لحوق کا معنی کریں گے تبعاً لانا، اس لحاظ سے صرف اور صرف ادلہ یہ موضوع ہوگا اصول فقہ کا، احکام اس کا موضوع نہیں ہوں گے، سمجھے؟ پھر آخر کے اندر ماتن رحمت اللہ علیہ نے محاکمہ فرمایا، آخری لکیر صفحہ 67 کی، لیکن الصحیح هو الاحتمال الاول، صحیح بات وہی ہے جو کہ احتمال اول کے اندر ہے، یعنی صحیح احتمال اول ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اصول فقہ کا جو موضوع ہے ادلہ بھی ہیں اور احکام بھی ہیں، سمجھے؟ اب یہاں پر علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ
امام آمیدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، صاحب الاحکام انہی کو کہا، علامہ آمیدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پہلے حنبلی تھے، اس کے بعد پھر شافعی المسلک ہو گئے، حنبلی مسلک کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس کا جو نام ہے وہ تھا علی ابن ابی علی، 631 ہجری کے اندر وفات پائی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق فرماتے کان من اذکیاء العالم، دنیا کے ذکی ترین لوگوں میں سے ایک امام آمیدی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آمیدی الف کے ساتھ، حمزہ کے اوپر جو ہے وہ مد ہے، عین کے ساتھ نہیں، خیال کرنا۔ ان کے تراجم میں لکھا ہے کہ ان کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ قطعاً متعصب نہیں تھے، سمجھے؟ یہی وجہ ہے کہ ان کے حلقہ درس میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تمام کے تمام علماء اور طلباء بیٹھے ہوا کرتے تھے اور ان سے پڑھتے تھے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تعصب بڑی بری چیز ہے۔ عالم کان من اذکیاء العالم، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے تعصبات سے کام لیا ہے پھر ان کا حلقہ محدود ہوا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس وجہ سے تعصبات سے بچنا، سمجھے کہ نہیں؟ اللہ ہمیں تعصب سے بچائے، اور پھر مولویوں کا تعصب، توبہ توبہ، مولیانو تعصب۔ مولوی کہتے ہیں کہ بتائیں قولوا لیکن صحیح غلام باشد کے چپ نہ شود، ذهب صاحب الاحکام، ذهب صاحب الاحکام، صاحب احکام علامہ آمیدی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں الی ان موضوع اصول الفقہ هو الادلۃ الاربعۃ، کہ موضوع اصول فقہ کا وہ کیا ہے؟ ادلہ اربع ہے، یعنی علم اصول فقہ کا موضوع دو چیزیں نہیں ہیں، ایک چیز ہے، یعنی مرجوح مسلک کو اختیار کیا ہے، یہ کہنا چاہتا ہے، سمجھے؟ ولا يبحث فيه عن احوال الاحکام، اور بحث نہیں کی جاتی ہے علم اصول فقہ میں احکام کے حالات سے، بل انما يحتاج الى تصورها، بلکہ ضرورت پڑتی ہے صرف اس کے نفس تصور کی، صرف اس کے تصور کی ضرورت پڑتی ہے، ليتمكن من اثباتها، تاکہ قدرت حاصل کرے فقیہ ان کے ثابت کرنے کی، ونفیها، اور نفی کرنے کی، اگر اس کو ثابت کرنا ہے تو ثابت کرنے کا تصور، اور اگر نفی کرنا ہے تو نفی کی، اگر اس کو ثابت کرنا ہے تو ثابت کرنے پر متمکن ہو، اور اگر نفی کرنا ہے تو نفی پر متمکن ہو، اتنا تصور، جس کو منطقی کہتے ہیں تصور بوجہ ما، اتنا تصور کافی ہے۔ لیکن صحیح، علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے ان موضوعہ، کہ موضوع اصول فقہ کا الادلۃ والاحکام، وہ ادلہ بھی ہیں اور احکام بھی ہیں، یعنی دونوں ہیں، سمجھے؟ لأن سے دلیل دیتے ہیں، سمجھے؟ کہ جب ہم اپنے وجدان کی طرف لوٹتے ہیں تو دلائل کو 4 پاتے ہیں، احکام کو 5 پاتے ہیں۔ لأن رجعنا الادلۃ، کیونکہ ہم پھیرتے ہیں، لوٹاتے ہیں ادلہ کو، بالتعمیم، تعمیم کے ساتھ، عموم دے کر، الی الاربعۃ، 4 کی طرف، کتاب، سنت، اجماع، قیاس، والاحکام الی الخمسۃ، اے رجعنا الاحکام، اور ہم لوٹاتے ہیں احکام کو 5 کی طرف، عموم دے کر، تعمیم کر کے، اس میں وجوب، حرمت، ندب، کراہت، استحباب، جیسا کہ بار بار گزرا۔
ونظرنا فی المباحث المتعلقة بکیفیت اثبات الادلة للاحکام، اور ہم دیکھتے ہیں، غور اور فکر کرتے ہیں ان مباحث کے اندر جو متعلق ہیں کس چیز کے ساتھ؟ بکیفیت اثبات الادلة للاحکام، اثبات ادلہ للاحکام کی کیفیت کے ساتھ اجمالی طور پر۔ فوجدنا بعضها، تو پھر ہم پاتے ہیں بعض کو، یا ہم نے پایا بعض کو، راجعتاً الی احوال الادلہ، کہ وہ لوٹنے والے ہیں ادلہ کے احوال کی طرف، یعنی عوارض ذاتی کی طرف۔ وبعضها راجعتاً الی احوال الاحکام، اور ہم پاتے ہیں بعض احوال کو، بعض احکام کو، الی احوال الاحکام۔ اچھا جی، کیا فرمایا؟ وَنَظَرْنَا فِي الْمَبَاحِثِ الْمُتَعَلِّقَةِ، سمجھے نا؟ اور ہم پاتے ہیں بعض مباحث کو جو کہ لوٹنے والے ہیں الی احوال الاحکام، احکام کے احوال کی طرف، سمجھا کہ نہیں؟ کما ذکرہ المصنف فی تحصیل القضیۃ الکلیۃ، جس طرح کہ اسے مصنف نے ذکر کیا ہے فی تحصیل القضیۃ الکلیۃ التي يتوصل بها الى الفقہ، اس قضیہ کلیہ کی تحصیل میں جس کے ذریعے سے پہنچا جاتا ہے فقہ کی طرف۔ فجعل احدہما من المقاصد والآخر من اللواحق، تو پھر بنانا ایک کو مقاصد میں سے یعنی ادلہ کو، اور دوسرے کو لواحق میں سے یعنی احکام کو لواحق میں سے بنانا۔ تحکم، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ تحکم، یہ سینہ زوری ہے، جبر اور زبردستی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ ہے؟ غایت ما فی الباب، انتہائی بات جو اس باب میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان مباحث الادلۃ اکثر و اہم، کہ ادلہ کے جو مباحث ہیں وہ زیادہ ہیں اور بنیادی ہیں، لیکنہ لا یقتضی الاصالۃ والاستقلال، لیکن ان ادلہ کا بنیادی ہونا یا زیادہ ہونا یہ تقاضا نہیں کرتا ہے اس بات کا کہ اصل بھی یہی ہے، مستقل بھی یہی ہے، احکام کی کوئی پوزیشن اور حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تقاضا تو نہیں کرتے، صرف تقدیم کا تقاضا کرتے ہیں بس۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ پڑھو آگے۔ قولہ معرفات، والاصل معناها أدلة حقيقية فلا معنى للدليل إلا ما يفيد العلم بثبوت الشيء أو انتفائه۔ آیت ما في الباب أن العلم يؤخذ بمعنى الإدراك الجازم أو الراجح ليعلم۔ دیکھیں جی عبارت گوری مڑی سے گڑبڑ میں۔ قوله ان اريد بالحکم هذا کلام لا حاصل له، غرض شارح اپنے محبوب مشغلے کی طرف رجوع کرنا۔ کیا؟ غرض شارح اپنے محبوب مشغلے کی طرف رجوع کرنا۔ شارح کا محبوب مشغلہ کیا ہے؟ جی اعتراض علی الماتن، جرا علی الماتن، سمجھے نا؟ اب دوبارہ جرا علی الماتن کرتے ہیں، سمجھے؟ فرماتے ھذا کلام اللہ حاصل لہ، یہ اوپر جو کلام ہے نا ماتن کا، یہ بالکل بے فائدہ ہے۔ کون سے کلام کی طرف اشارہ ہے؟ کل پڑھا تھا کہ حکم سے مراد اگر خطاب اللہ ہو تو پھر یہ معنی ہے، اور اگر ما ثبت بالخطاب ہو تو پھر یہ مطلب ہے، پھر یہ اعتراض ہے، وہ اعتراض ہے۔ یہ جو ساری بحث اس نے کی کہتے ہیں لا حاصل لہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کل کہا تھا نا پہلے سوال کے جواب کے اندر
ہاں کہ حکم سے مراد اگر کیا ہو خطاب اللہ الخطاب المتعلق بافعال متقدم ہو یا خطاب اللہ ہو جو کہ قدیم ہے، تو پھر اعتراض آئے گا نا کہ خطاب اللہ تو کلام اللہ کا نام ہے، وہ تو قدیم ہے، پھر اس کو ثابت کرنا اس کا مطلب تو یہ نکلے گا کہ وہ حادث ہے، کیونکہ ثابت اس چیز کو کیا جاتا ہے جو قدیم نہیں ہوتی ہے، پہلے نہیں تھی اب ہے، اب پیدا ہو گئی، ثابت ہو گئی. صحیح. پھر اس کا جواب بھی دیا تھا نا کہ یہاں ثبوت سے مراد ثبوت وجود نہیں ہے بلکہ ثبوت علمنا ہے، ہمارے علم کا اس کے ساتھ تعلق پکڑنا. پھر دوسری صورت میں دوسرا اعتراض پھر اس کا جواب دیا تھا، اگر ما ثبت بالخطاب ہو تو ما ثبت بالخطاب میں قیاس جو ہے وہ کس طرح مثبت بن سکتا ہے، وہ تو مظہر ہے. پھر جوابات میں لگ گئے. صحیح ہے. کہتے اس کلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لا فائدۃ لہ، لا حاصل لہ اے لا فائدۃ لہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کہتے اصل بات یہ ہے کہ ادلہ شرعیہ جو ہے نا یہ مثبتات نہیں ہیں، یہ معرفات اور امارات ہیں، ثابت کرنے والے ہیں ہی نہیں. اس بحث کو سمجھو. علامہ تفتزانی کیا فرما رہے؟ شرعیہ قرآن حدیث، سمجھے نا، یہ ثابت تھوڑی کرتے ہیں کسی چیز کو، یہ تو علامت ہوتے ہیں، نشانی ہوتے ہیں. ثابت کرنا، سمجھے نا، وہ وجود میں لانا وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. توجہ ہے. اس طرح سے تردید کریں. پھر اس کو جسمانے میں بھی لو، قدیم لو یا حادث لو، ما ثبت بالخطاب لو یا خطاب اللہ لو، وہ ثابت کرنے والے ہیں ہی نہیں، وہ تو معرفات ہیں، پتہ دینے والے ہیں، امارات ہیں، یعنی علامات اور نشانیاں ہیں. جب وہ علامات اور نشانیاں ہیں تو مثبتات نہیں ہوئے. جب مثبتات نہیں ہوئے، ثابت کرنے والے نہیں ہوئے، سمجھے نا، علل خارجیہ کی طرح جب وہ مثبتات نہیں ہوئے تو پھر اعتراضات ہی فضول ہو گئے کہ پہلے چیز نہیں تھی، حکم نہیں تھا، اب اس کو ثابت کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ وہ جو ہے قدیم نہیں ہے، حادث ہے. ان باتوں کی اب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ھذا کلام اللہ حاصل لہ. خلاصہ سمجھا؟ بس. اب دیکھیں قولہ ان ارید بالحکم ھذا کلام لا حاصل لہ، یہ ایسا کلام ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لأن الادلۃ الشرعیۃ معرفات و امارات، کیونکہ ادلہ شرعیہ جو ہیں وہ معرفات اور امارات ہیں، یعنی پتہ دینے والے ہیں اور نشانیاں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ علامہ تفتازانی صاحب کی یہ بات ہی غلط ہے کہ ادلہ شرعیہ کو کیا کہنا کہ یہ صرف علامت اور نشانی ہے. یہ جو بات ہے دراصل یہ فلسفیوں کی ہے، فلاسفہ نے یہ بات گڑھی ہے اور ان کا ایک خاص مقصد ہے اس کے ساتھ. وہ خاص مقصد یہ ہے کہ وہ ہر جگہ اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں، اپنی عقلی دلیلیں پیش کرتے رہتے ہیں، تو وہ قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنی عقلی باتیں پیش کر کے قرآن اور حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ مثبتات تھوڑی ہیں، ادلہ حقیقیہ تھوڑی ہیں، یہ تو دراصل میں امارات ہیں، اصل میں موجب اور واجب کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اس سے ان کا ایک خاص مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے مسلمانوں کی نظر اٹھ جائے، بھروسہ کم ہو جائے. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یعنی سمجھے. ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے جو دلائل ہیں یہ مثبتات ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کا انکار کرنا کفر ہے. قرآن کا کوئی انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، حدیث کا کوئی انکار کرے گا جو مشہور اور متواتر ہو کافر ہو جائے گا، جو ہتک اور بے ادبی کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، مخلد فی النار ہوگا، ہمیشہ جہنم کے اندر جلتا سڑتا رہے گا. اس وجہ سے یہ کہنا علامہ تفتازانی کا یہ بالکل بے فائدہ ہے.
ماتن کا کلام بالکل بھی بے فائدہ نہیں ہے. بے فائدہ بات وہ ہے جو انہوں نے کہی ہے اور فلاسفہ کی بات لا کر ہمارے سر پر مار دی ہے. ہم ان کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں. سمجھے؟ ہم یہاں پر تفتازانی کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے، ماتن کی تائید میں ہے. توجہ ہے؟ ولو سلما، ولو سلما کیا ہوتا ہے؟ کیا ولو سلما؟ اگر مان لیا جائے. مان لیا جائے کیا ہوتا ہے؟ مانو، ماننا پڑے گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ولو سلما، اگر مان لیا جائے انہا ادلۃ حقیقیۃ، کہ یہ ادلہ اربع جو ہیں یہ ادلہ حقیقیہ ہیں، یعنی مثبتات ہیں. یعنی کیا ہے؟ فلا معنی للدلیل، تو پھر دلیل کا اور کوئی معنی نہیں ہے مگر یہی معنی ہے الا ما یفید العلم بثبوت الشیء او انتفائه، مگر معنی یہی ہے کہ جو مفید علم ہو بثبوت الشیء یا بانتفاء الشیء، یعنی جو فائدہ دیتا ہے اس بات کا کہ کسی چیز کا علم ثابت ہو جائے یا کسی چیز کا علم کیا ہو جائے؟ منتفی ہو جائے، نفی ہو جائے. مطلب کیا ہے کہ اگر ہم مان بھی لیں، اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ ادلہ اربع جو ہیں یہ امارات نہیں ہیں، معرفات نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں؟ مثبتات ہیں. ادلۃ حقیقیۃ کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ ادلہ اربع مثبتات ہیں، ثابت کرنے والے ہیں. تو پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدم سے وجود میں لانے والے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بثبوت الشیء ما یفید العلم بثبوت الشیء، علم بثبوت شیء ہوتا ہے، ثبوت شیء نہیں ہوتا ہے. نفس شیء ثابت نہیں ہوتی ہے، نفس شیء تو پہلے سے ثابت ہے، اس کا علم ہو جاتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ غایت ما فی الباب، خلاصہ کلام اور انتہائی کوشش جو اس باب کے اندر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان العلم یؤخذ بمعنى الادراک الجازم او الراجح، کہ علم کو لیا جائے گا بمعنی ادراک جازم کے یا بمعنی ادراک راجح کے. بمعنی ادراک جازم ہوگا تو قرآن اور حدیث ہوگی، سمجھے؟ راجح ہوگا تو قیاس ہو جائے گا. آیا لیعم القطعیہ والظنیہ، تاکہ یہ عام ہو جائے اور شامل ہو جائے دلیل قطعی کو بھی، قرآن حدیث کو بھی، والظنیہ اور ظنی کو بھی، یعنی قیاس کو بھی. فیصح فی جمیع الادلۃ، تو پھر یہ صحیح ہو جائے گا تمام ادلہ کے اندر، کہ جب علم کو کس معنی میں لیا جائے گا؟ ادراک جازم اور راجح. ادراک جازم یا راجح. ادراک جازم ہوگا کس جانب میں؟ قرآن میں، حدیث میں، اجماع بھی ادراک جازم کے اندر آئے گا. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ باقی جو کیا ہے مولوی صاحب؟ قیاس ہے، وہ ادراک جازم میں نہیں آئے گا، ادراک راجح میں آئے گا. سمجھے؟ لیعم القطعیہ ای القرآن والحدیث والاجماع والظنیہ ای القیاس. پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں؟ فیصح فی جمیع الادلۃ، تو پھر یہ توجیہ صحیح ہو جائے گی تمام ادلہ کے اندر. وہذا لا یتفاوت بقدم الحکم وحدوثہ، اور یہ جو ہم مانا کر رہے ہیں وہذا، اور ہم نے جو یہ کہا کہ ادلہ شرعیہ سے حکم کے ثبوت کا علم ہوتا ہے، ہمارا یہ کہنا لا یتفاوت بقدم الحکم وحدوثہ، اس سے فرق نہیں آتا ہے حکم کے قدیم یا حادث ہونے میں، کہ معنی خطاب اللہ والا لو یا حدوث یعنی ما ثبت بالخطاب والا معنی لو، دونوں صورتوں میں بات ایک ہی ہے. وقد اضطر الى ذلك آخر الامر، اور اس بات کی طرف محتاج ہو گیا اور مجبور ہو گیا ماتن آخر الامر، آخر کے اندر چوتھی لگیر میں کہا فنقول نريد في الجميع اثبات العلم لنا او غلبۃ الظن لنا. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ ولیس معنی الدلیل ما یفید نفس الثبوت، اور نہیں ہے معنی دلیل کا ما وہ یفید نفس الثبوت جو فائدہ نفس ثبوت کا دے، بلکہ علم بھی ثبوت کا ہوتا ہے.
کما ہوا شأن العلل الخارجیت، جس طرح کے پوزیشن اور شان علل خارجیہ کی ہے. علل خارجیہ یوں ہوتے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ نفس ثبوت کا فائدہ دیتے ہیں. جس طرح کہ طلوع شمس ہو گیا تو نفس وجود نہار کا ہو گیا، دن کے وجود کا ثبوت ہو گیا. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ اس طرح پوزیشن ادلہ کی کہتا ہے کہ نہیں ہے. حالانکہ ماقبل میں علامہ تفتازانی نے خود کہا تھا کہ ثم الثلاثۃ الاول اصول مطلقۃ لکونها مثبتۃ للاحکام. یہ اس کی اپنی عبارت گزری ہے جب ہم وجہ حصر پڑھ رہے تھے کہ اول تین جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اصول مطلقہ ہیں. کیوں اصول مطلقہ ہے؟ لکونها مثبتۃ للاحکام، کیونکہ یہ مثبت للاحکام ہے. یہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح بات نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ فکأن التفتازانیہ نسی ما ذکر سمہ. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ علامہ تفتازانی وہ بات بھول گئے جو وہاں پر کہی تھی، وجہ حصر میں بیان کی تھی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وَإِن جَعَلْنَا الْحُكْمَ حَادِثًا، اگرچہ ہم بنا دے حکم کو حادث، عَلَى مَا يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُهُ، جس طرح کے ماتن کا کلام بھی اسی بات کی خبر دے رہا ہے. دا منز کی چیئو ہفتہ چھٹیاں نے روانی دی کنا دا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوله ان يذكر مباحث الحكم یا ان يذكر مباحث الحكم بعد مباحث الأدلة.